آج 13 رجب کے دن یہ عمل کریں جب تک سورج اپنا منہ چھپائے، یعنی شام ہونے سے پہلے پہلے یہ عمل کرنے والے کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ سمندر کے اندر دفینے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہروں میں تیرے لیے بشاشت اور خوشیوں کے خزانے ہوں، تو پھر یہ عمل ضرور کریں۔ محدثین نے لکھا ہے یہ جو عمل ہے، جو لوگ اسے کر لیں گے، 70 لاکھ جادوگر بھی اگر ان پر جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجے گا جو اس پر ڈھال بن جائیں گے، نہ تو جادو چلے گا نہ ہی جنات اس پر کوئی وار کر سکیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں گی، جادو اس سے خطا یعنی ختم ہو جائے گا اور دشمن ناکام ہو جائے گا، حالات کی تلخیاں دور ہو جائیں گی، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ ان کو خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ آج 13 رجب کے دن یہ بابرکت الفاظ اور بابرکت کلمات پڑھ لیں گے، راحتیں اور برکتیں رب کریم عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں کے لیے زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا، اور اس کے گھر میں رزق، دولت، رحمتوں اور برکتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اپنے فرشتوں کے ہاتھ اس کے لیے خزانے بھیجے گا، جو خزانے اس کے گھر میں اگر آئیں گے تو وہ گھر بھر جائے گا۔ اور اگر آپ جانتے ہیں جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد ہے، نظر حسد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو جنات کے وار چل چکے ہیں اور اثرات ہو گئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جادو ٹوٹ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسد ختم ہو جائے، نظر بد ختم ہو جائے، نظر بد کی وجہ سے جو بے اولادی ہے وہ ختم ہو جائے، اور دنیا اور آخرت کے خزانے آپ کو مل جائیں، اور دنیا اور آخرت آپ کے لیے نور سے بھر جائے، راحتیں بھر جائیں، رزق بھر جائے، صحت و تندرستی آپ کو مل جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، عطائیں ہی عطائیں مل جائیں، اللہ کی عطائیں مل جائیں، محمد والے محمد کی عطائیں مل جائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں مل جائیں، تو یہ عمل ضرور کریں۔ 13 رجب کا دن ہے، ظہور علی علیہ السلام، داماد رسول، شوہر بطول، فتح خیبر، مولا علی شیر خدا کے وسیلہ و جلیلہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا کرے گا۔ آج 13 رجب کا بابرکت دن ہے، اور 13 رجب کو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت مکہ میں ہوئی، اور جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھل گیا، اور یہ معجزہ اللہ کے فضل سے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت پر ہوا۔ اتنی بڑی سعادت حضرت علی علیہ السلام کی ماں کو حاصل ہوئی کہ ان کی ماں جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو اس بابرکت اور مقدس جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس واقعہ اور پس منظر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت پر اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی برکتوں کے، نعمتوں کے، عطاؤں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاہے وہ رزق کے ہوں، چاہے وہ دولت کے ہوں، کاروبار کے ہوں، خوشیوں کے ہوں، قرضوں سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، اور ایسے آپ کے لیے خزانوں کے دروازے کھول لے گا جو کبھی بند نہ ہوں گے، ایسے رزق کے دروازے کھل جائیں گے جو کبھی بند نہ ہوں گے، کامیابیوں کے دروازے ایسے کھلیں گے جو کبھی بند نہ ہوں گے، وسیلہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آج آپ یہ کلمات پڑھ کے اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، پنجتن گھرانے کے صدقے مانگیں گے، محمد والے محمد کے صدقے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے خالی ہاتھوں کو اپنے خزانوں سے بھر دے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل پڑھنے والے کا اسی دن انشاءاللہ مقدر سنور جائے گا۔
حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس دن جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے گا، شام ہونے تک یعنی سورج کے منہ چھپانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مراد کو پورا کر دے گا، اس کا مقدر سمجھ جائے گا، قسمت چمک اٹھے گی، تقدیر بدل جائے گی، قدم با قدم کامیابی اس بندے کے قدم چومے گی، مشکلات کے پہاڑ بھی ہوں گے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اللہ کے خزانے مل جائیں گے، حاجات پوری ہوں گی، دعائیں مقبول ہوں گی، اور آپ کی ہر ہر دعا پر اللہ کن کہہ دے گا، آپ کی ہر ہر بات پر اللہ کن فرمائے گا، ہر دعا پر کن فرمائے گا اور فیکون ہوتا جائے گا، اور ہر ہر لمحہ اس دن کا بڑا انمول ہے۔ اس دن سے فائدہ اٹھائیں، یہ موقع سال بعد ملنا ہے، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ اس دن یہ مبارک عمل کریں اور اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے، جن کے ظہور کا آج دن ہے۔ ان کے پوتے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی علیہ السلام میری خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، تجھے وہ عمل نہ دوں جب ساتوں آسمان اور زمین کی رحمتیں اور برکتیں تم پر بند کر دی جائیں، یعنی تم پر رحمتیں اور برکتیں برسنا چھوڑ دیں، ساتوں زمینیں تجھ پر رزق اگلنا چھوڑ دیں، تو ان حالات میں یہ عمل لازم کرنا۔ ساتوں آسمان و زمین کے خزانے اور رحمتیں اور برکتیں تیرے پاس ہوں گی، تیرے قدموں میں ہوں گی، زمین کے اندر اور اوپر کے جتنے بھی خزانے ہوں گے وہ تیرے ہو جائیں گے، یہ عمل لازمی کرنا۔ اور کہنے لگے میرے ساتھ پڑھو، اور پھر مجھے کہا یہ پڑھو، اور یوں ہی 7 مرتبہ انہوں نے مجھے یہ کلمات پڑھائے اور میں نے پڑھے۔ اور حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جب میں نے یہ کلمات پڑھ کے اللہ سے مانگا، شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے پاس دعا کروانے کے لیے آیا تو اس کے لیے بھی میں نے یہ کلمات کو پڑھا اور اللہ سے دعا کی، اس بندے کی حاجات اور خواہشات بھی پوری ہو گئی، مشکلات آسان ہو گئی، پریشانیاں جاتی رہیں گی۔ یہ اتنا بابرکت اور مجرب یہ عمل ہے، تو آپ نے ان کلمات کو توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ جو میں آپ کو کلمات بتانے لگی ہوں توجہ سے سنیں، سمجھیے گا اور اسی طریقے سے پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، اپنے مقدر اور نصیب کو 13 رجب المرجب کے دن کے بدلے بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے آج 13 رجب المرجب کے دن 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ جو لوگ نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں وہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، جو لوگ نماز فجر کے بعد نہ پڑھ سکیں وہ 7 مرتبہ نماز ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ توجہ سے سنیں، سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود کون سا ہے؟ توجہ سے سنیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کلمات کو، اس درود پاک کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ یہ کلمات پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ آپ نے 7 سلام پڑھنے ہیں۔ قرآن پاک میں 7 سلام آئے ہیں، ان 7 سلاموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کے بتانے لگی ہوں اور سکرین پر میں نے دکھا دی ہیں یہ کلمات، ان کو توجہ سے دیکھیں، توجہ سے سنیں اور توجہ کے ساتھ ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں جو بڑی تاثیر والے ہیں۔ یہ کلمات میرے دادا نے مجھے سکھائے۔ یہ امام جعفر فرما رہے ہیں کہ میرے دادا نے یہ 7 سلام مجھے سکھائے اور میں نے پڑھے، خود بھی پڑھے، لوگوں کو بھی پڑھائے، اور ان کی برکت سے 7 آسمان و زمین میرے ہو گئے۔ اور مزید لوگوں سے کہا ان کلمات کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر مشکلات
تنگیاں سختیاں زیادہ ہوں تو زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کرو، جتنا مرضی پڑھ لیا کرو، چاہے 1 تسبیح، چاہے 2 تسبیح، چاہے 3 تسبیح، کوئی تعداد نہیں، جتنی مرضی اور جتنی آسانی سے پڑھا جائے پڑھ لیا کرو۔ تو آپ نے آج 13 رجب المرجب کے دن 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور وسیلہ رسول محمد وآل محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو ضرور سنے گا۔ اس کے علاوہ اس دعا کو آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ رجب المرجب کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، 13 رجب سے لے کر 27 رجب تک، ان کلمات کو، ان 7 سلام کو، قرآنی آیات کو صبح و شام 7 مرتبہ ضرور پڑھے۔ لیکن آج 13 رجب المرجب کا دن ہے، تو 13 رجب کے دن آپ نے 313 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ جو 7 مرتبہ پڑھنے ہیں وہ الگ سے پڑھنے ہیں، لیکن 313 مرتبہ جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، یہ کلمات آپ نے نماز ظہر، عصر اور مغرب کے درمیان میں پڑھنے ہیں، یعنی اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ جس کے لیے میں یہ کلمات پڑھتا ہوں یا میں یہ عمل کرتا ہوں، اس کا مسئلہ سورج کا منہ چھپنے سے پہلے حل ہو جاتا ہے، یعنی صبح پڑھوں تو شام ہونے سے پہلے پہلے اس بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اس کا ہدیہ آل محمد، آل رسول جتنے بھی ہیں ان کو پیش کر دیں، شہدائے کربلا کو پیش کر دیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار، مزار یار جتنے بھی اصحاب رسول ہیں ان کو ہدیہ کر دیں، اور فرشتوں کو بھی ہدیہ کر دیں، اور ہدیہ کرنے کے بعد اپنے مقدر اور نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، پریشانیوں کو حل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ جو آپ نے آج کلمات پڑھنے ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل فرمائے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، آپ کا مقدر اور نصیب سنور جائے گا۔ کیونکہ اس وظیفے میں 7 کا عدد شامل ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 سمندر، اور ہفتے کے 7 ہی دن ہیں، یعنی کائنات کا جو تعلق ہے وہ 7 کے عدد کے ساتھ بڑا خاص ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے، اس میں جو تعداد بتائی گئی ہے وہ بھی 7 کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ تو آپ نے صبح و شام اس دعا کو 13 رجب سے شروع کرنا ہے اور 27 رجب تک، بلکہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے تک آپ نے یہ کلمات پڑھتے رہنا ہے۔ 7 مرتبہ صبح و شام یہ کلمات پڑھیں، یہ والی آیات پڑھیں۔ اس کے علاوہ آج 13 رجب کے دن 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مقبول کرے گا۔ یاد رکھیں یہ آیات اتنی مبارک ہیں اور اتنے ان کے فائدے ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ گھر بار، کاروبار، رزق دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار گھر بار چمک اٹھتے ہیں۔ جو لوگ ان آیات کی تلاوت کریں گے یا ان آیات کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے جادو جنات کے جو اثرات ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ نظر بد، نظر حسد، شیاطین کے شر سے وہ لوگ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو آپ نے آج کے اس بابرکت دن یہ کلمات ضرور پڑھنے ہیں، یہ آیات ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ ہر ایک آیت کو صرف ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ والآخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت حضرت علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے صدقے عطا کرے گا، جس کے آپ حقدار ہیں، جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں، اللہ سے دعا کریں اور صاحب اولاد بن جائیں۔ اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، زمین و آسمان کے خزانوں کو دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کریں۔ جزاک اللہ۔